رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مناجات افطار کا سلسلہ رہے گا، اول تاخیر ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دعا میں بھی شامل رہیے۔ مدنی پھول بھی کچھ بیان کیے جائیں گے، کچھ دیر کے لیے بیان بھی ہوگا، اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو ہم شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے کلام کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ ابھی کلام سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار مل جل کر ذوق شوق محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تمام ایف جی این کے ناظرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیے یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے، تو ابدی ہے،
علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا
دیتا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ پڑھیے یا اللہ ہو یا اللہ کہیے یا اللہ ہو یا اللہ عز و جل ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور اس کلام کے ذریعے سے کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے جو امیر اہل سنت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ حمد لکھی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی ہے، اس کی ثنا کی ہے، اور آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو بخشش کی دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے صدقے ہم تمام کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے۔ آئیے جہاں ابھی ہم نے حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی ہم نعت پاک کے چند اشعار بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور چند اشعار کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر کچھ بیان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بل پائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بل پائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دیکھ لائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم میں جگر دیکھ لائیں گے۔ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے گے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہمیں کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہمیں کھائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر
اپنے آپ کو میرے اتار آؤ جب وہاں فرمائیں گے میرے اتار آؤ جب وہاں فرمائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف کے بعد اب آئیے ہم اپنے کچھ مدنی پھولوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، آج دعائے افطار کا سلسلہ ہے۔ پیر شریف کو یقیناً پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے روزہ رکھنا، اور یہاں روزے سے ریلیٹڈ ایک بات اگر کی جائے تو بندہ روزے میں اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اور اس درود پاک کی جو فضیلت ہم نے سنی ہے تو یہاں پر فقر کی بات کی جا رہی ہے، یعنی تنگ دستی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دنیا کے اندر آج کون ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو مالدار دیکھنا نہیں چاہتا، مال سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کریم مال کی آفتوں سے، اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یقیناً دنیا کے اندر مال کمانا ضروری ہے، کیونکہ اگر مال نہ ہوگا تو وہ عبادت جو مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے حج کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یقیناً کسب کرنا اور حلال رزق کمانے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے، لیکن دنیا کے اندر دولت ہی کی محبت میں مبتلا ہو کر، منہمک ہو کر اپنی آخرت کو بربادی کی طرف لے کر نہیں آنا چاہیے۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فارمولہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت اگر بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقر یعنی تنگ دستی سے دور کر دیتا ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ اتنی کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اور مقصد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ دعائے افطار کا سلسلہ ہے اور آج دنیا بھر میں بہت سے عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی کے بہت سے ڈپارٹمنٹس میں، جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے مدرسۃ المدینہ، جس میں بچوں کو قرآن کریم ناظرہ اور حفظ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس، مفتی کورس کروایا جاتا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہمارے طلبہ اکرام کی ایسی ہوتی ہے کہ جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین کی اگر بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد ایسی بھی آپ کو مبلغین کی ملے گی کہ جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ آئیے اسی مناسبت سے کہ روزے میں یقیناً بندے کو بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے، تو بھوک کی کیا فضیلتیں ہیں اور کم کھانے کی کیا برکتیں ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اگر پلیٹ فارم کو آپ دیکھیں، اور اگر آپ دعوت اسلامی انڈیا کو کافی وقت سے اگر جانتے ہیں، تو جو
پچھلے کچھ مہینوں یا سالوں سے دعوت اسلامی انڈیا سے اگر وابستہ ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ٹرمینولوجی دعوت اسلامی کی سنی ہوگی، ایک اصطلاح سنی ہوگی جس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پیٹ کا قفل مدینہ کہتے تھے، یعنی کم کھانا، اس کو پیٹ کا قفل مدینہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور جائز غذا بھی بھوک سے کم کھانا، یہ دعوت اسلامی کی ٹرمینولوجی میں پیٹ کا قفل مدینہ لگانا یہ کہلاتا تھا۔ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد صحت بنیاد اور بہترین رہنما اصول ہے۔ جی ہاں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سی آفات اور بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی بیماریاں یہ معدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا پیٹ سلامت ہو، انسان کا معدہ درست ہو تو وہ صحت مند رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اگر بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں اور صحت مند رہ کر اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور یہ کھانے کی عظیم سنت بھی ہے کہ اگر بھوک نہ لگی ہو تو پھر کھانا کھا لینا یا پھر بار بار کھاتے ہی رہنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ عظیم سنت کھانے کی یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے تو وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہترین اصول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو نہ آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں، ایک کامن سی بات ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ نا پرہیز بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اور بندہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ نا وہ پرہیز بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ بخار میں مبتلا ہو گئے تو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ کہے گا کہ آپ کو ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، چکناہٹ والی چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی، تیل کم استعمال کرنا ہے، تو یہ پرہیز بتایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے نا یہ ایک بہترین ٹریٹمنٹ بھی بتایا اور پرہیز بھی آپ نے بتایا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کسی شوگر کے پیشنٹ کو یہ کہے کہ اب لائف ٹائم آپ کو نا شکر کا استعمال نہیں کرنا، وہ شکر چھوڑ دیتا ہے۔ بی پی کے پیشنٹ کو اگر کوئی اور چیز بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کو کڈنی اسٹون ہو جائے، اس کے اندر انفیکشن ہو جائے اور اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ غذا جو ہے نا وہ نہیں کھانی تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے نارملی بتایا جاتا ہے کہ پالک کھانے سے نا یہ کڈنی اسٹون کے اندر پھر وہ اس بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اسے اسٹون بن سکتے ہیں، ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو بندہ جو ہے نا جس کو کڈنی اسٹون کا مرض ہو وہ اس طرح کی غذا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا و آخرت کی بھلائی اگر چاہتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان سے نا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے اور صحت مند رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنی ہے نا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے، تو پھر اس اصول کو اپنا لیجئے کہ کھانے سے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے یا نہیں، اس بات کو چیک کر لیں۔ دوسری بات کہ کھانا شروع کرتے وقت بھی اس کا بھوکا ہونا ضروری ہے، اور کھانا جب اختتام کی طرف آئے تو اپنی بھوک سے چند نیوالے اگر وہ کم کھائے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائے کہ وہ طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رہنما اصول کو یاد رکھ لیجئے۔ اور پھر لیکن اگر آج کے دور کی اگر بات کی جائے نا تو آج فوڈ کلچر بن چکا ہے۔ جی ہاں، گلی گلی، محلے محلے کے اندر نہ جانے کتنے ریسٹورنٹ ہمیں مل جاتے ہیں، ہوٹلز مل جاتی ہیں، ٹھیلے پر کھانے کی تلی بھنی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس فوڈ کلچر کی وجہ سے نا طرح طرح کی بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے تو وہ عبادت لذت کے ساتھ نہیں کر پاتا، اسے عبادت کی مٹھاس، اسے اس کی لذت نہیں مل پاتی، دل نہیں لگتا۔ اگر آج ہمیں یہ شکوہ ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگتا،
روزے میں جو ہے نا دل نہیں لگ رہا، قرآن کریم کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، تھوڑی دیر جھومنا ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر مزہ نہیں آ رہا۔ تو اب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، یا تو پھر ہم اپنی باڈی پر اگر غور کریں تو کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے، یا پھر یہ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمیں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو ہم کئی طرح کی عبادتیں کرنے میں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ آتی اور اکثر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا مالک و مختار بنا کر پیدا فرمایا، ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ میرے اطراف جو پہاڑیاں ہیں نا یہ سونے کی بن کر میرے ساتھ چل پڑیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیاری طور پر بھوکا رہنے کو پسند فرمایا۔ جی ہاں، اور پھر یہ جو روایت ابھی ہم نے سنی کہ نان شبینہ یعنی رات کی روٹی میسر نہ آتی اور اکثر فاقے کے ساتھ گزارا کرتے، اور پھر اگر روٹی مل بھی جاتی تو اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بھوک کی شکایت کی، اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا کہ حضور بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی شکایت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک پر آپ کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے، اور کیا خوب یہ شعر میں بات کہی گئی ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پر پتھر باندھیں، آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھیں، ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری طور پر بھوک کو اپنایا، اور ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً کبھی جو ہے نا وہ بھوکا رہنے کی عادت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، ایک کبھی کبھی اصول بنا لے۔ دیکھیں ایک کامن سی بات ہے کہ بندہ جب روزے سے رہتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہیں ہو جائے گا تب تک مجھے کچھ نہیں کھانا، لیکن اختیاری طور پر بھوکا رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی کیفیت کی اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یار چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ بہت ہوتا ہے، کسی کی بات جو ہے نا میں سنتا ہوں تو بہت جلدی چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح کی شکایتیں ہیں، غصہ آپ کو جلدی آ جاتا ہے، آپ جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کو کبھی کبھی اس طرح بھی عمل کرنا چاہیے کہ اختیاری طور پر کبھی بھوکا رہ کر دیکھیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نہ بھوکے بندے کی آستین نہیں چڑھتی، وہ کبھی کسی کی کالر نہیں پکڑتا، نہ اس کا جو ہے نا کسی کو غصہ کرنے کا من کرتا ہے، نہ اسے فحش کلامی کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو بندہ جب بھوکا رہتا ہے نا تو بہت سی برائیوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ نیکیاں کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مزید آئیے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عادت کریمہ جو ہے نا وہ کس طرح کی تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین کے کنویں پر تشریف لائے تو آپ کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ کمزوری کے باعث ترکاری کی سبزی آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک کے باہر سے نظر آتی تھی، اور جن 40 دنوں میں رب الانام عز و جل سے ہم کلام ہونے کا آپ نے شرف پایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت شریف کو نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 1 ماہ کے لیے جو ہے نا وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، پھر 10 دن بڑھائے تو یوں مکمل 40 دن آپ نے
کوہ طور پر قیام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا وہاں شرف آپ کو حاصل ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر توریت شریف کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو 40 ڈیز کا ڈیوریشن تھا، اس 40 ڈیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا انداز تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا لباس یہ اونی ہوا کرتا، یعنی اون والا لباس آپ پہنتے، اور بچھونا آپ کا بالوں سے بنا ہوا ہوتا تھا، اور جو شریف کی روٹی نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ FGN چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں، جس کو اللہ اپنی نبوت، اپنی رسالت عطا فرماتا ہے، اور ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ یہ اونی لباس پہنے ہوئے ہوں، اور پھر بالوں کے لباس پر جو ہے نا، بالوں کے بچھونے پر یہ آرام کر رہے ہوں، اور روٹی وہ بھی جو شریف کی نمک کے پانی میں بھگو کر تناول فرمانا۔ لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوے نہیں آیا کرتے تھے، کبھی شکایتیں نہیں آیا کرتی تھی، اور اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ نے اگر پچھلے سالوں میں، اگر 4 سال پیچھے اگر میں آپ کو لے کر جاؤں تو کورونا کی وجہ سے پینڈمک جو ٹائم تھا، فرسٹ لاک ڈاؤن میں ہم نے 6 مہینے اپنے گھروں میں بیٹھ کر گزارے۔ اب ہم غور کریں کہ 6 مہینے ہم میں سے ایک وقت بھی اگر کسی کو بھوکا رہنے کا موقع ملا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی تو ہمیں رزق پہنچایا نا، گھر بیٹھے ہمیں رزق مل رہا تھا۔ 6 مہینے کے لاک ڈاؤن میں شاید ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ایک وقت بھی ہمیں بھوکا رہنا پڑے، یا ایک وقت بھی جو ہے نا ہمیں پیاسا رہنا پڑا ہو۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ 3 وقت جو ہے نا نارملی بندہ کھا رہا ہوتا ہے، صبح ناشتے میں کچھ کھا لیتا ہے، دوپہر میں کھا لیتا ہے، رات میں کھا لیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ تو کیا اللہ پاک کی نعمت ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت ہی ہمیں مل جائے؟ اللہ پاک کی نعمتیں کتنی کثیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں انکاؤنٹیبل نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، یہ کیا کم نعمت ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، یہ کیا کم نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوکا رہنے پر، یعنی روزہ رکھنے پر اتنے ثواب کی بشارتیں عطا فرمائی، یہ کیا کم نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا نا، حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ روزے کی جزا جو ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اتنی نعمتیں جب ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور اگر دنیا کے اندر بظاہر کوئی دولت اگر ہمیں کچھ کم مل جائے تو پھر اس میں کوئی جو ہے نا ناراضگی والی بات نہیں ہے، شکوے شکایتیں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کی رضا پر جو ہے نا ہم ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، آپ کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کبھی کوئی گھر نہیں بنایا۔ جی ہاں، جہاں نیند آپ کے قدم بوس ہو جاتی، جہاں آرام کا وقت مل جاتا، آپ وہاں آرام کر لیتے، کبھی گھر نہیں بنایا اپنے لیے، اور بالوں کا لباس زیب تن فرماتے، اور درخت کے پتے تناول فرماتے تھے۔ جی ہاں، FGN چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم نے درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا ہو؟ نہیں نا، کتنی نعمتیں مل رہی ہے یار، کیا پھر بھی ہم اپنے رب کی عبادت نہ کریں؟ اس نعمتیں دینے والے رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز نہ ہوں ابھی بھی؟ کیا ابھی بھی ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں؟ کیا ابھی بھی جو ہے نا حرام غذا سے اپنے پیٹ کو نہ بچائیں؟ کیا ابھی بھی جو ہے نا اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں؟ یہ وہ انبیاء کرام ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی راضی ہے، انہیں نبوت عطا فرما چکا ہے، اور وہ اس سے راضی ہے، وہ اپنے دین کی خدمت ان سے لے رہا ہے، اپنی وحدانیت کا پیغام ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں تک پہنچایا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ درخت کے پتے تناول کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ مزید حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا جو تھا نا، وہ تر گھاس جو ہوتی تھی، زمین پر جو اگنے والی گھاس ہے نا، ہاں وہ گھاس کھایا کرتے تھے،
اور خوف خدا کے سبب آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک رخساروں پر آنسو بہہ بہہ کر یہ نشان پڑ چکے تھے۔ جی ہاں، یہ خوف خدا کا آپ کا عالم تھا۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیاری طور پر، جی ہاں، اپنی مرضی سے یہ بھوک کو اختیار فرمایا، بھوکا رہا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے یہ پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ یہ آپ کو آفر دی گئی اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریہ وزاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب کھاؤں تو تیرا شکر و حمد کروں۔ تو پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم یہ عاشقان رسول کا پلیٹ فارم ہے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے ہمیں عشق رسول کی سوغات عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا کے اس انداز کو بھی وقتاً فوقتاً اپنایا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک وقت کھائیں تو ایک وقت بھوکے رہ جائیں، جس وقت بھوکے رہنا تو احساس بھی ہوگا کہ فقیروں اور مسکینوں کا حال کیا ہوتا ہوگا، غریبوں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بندہ جب بھوکا رہے تو پھر اس کی لذت بھی اسے نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے میں اپنے اس کلام کو اس شعر پر مکمل کر لوں کہ سلام ان پر شکم بھر کر کبھی کھانا نہ کھاتے تھے، سلام ان پر غم امت میں جو آنسو بہاتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ابھی مناجات کا وقت ہے، تو تمام اسلامی بھائی دعا کے آداب کا خیال رکھ کر، FGN چینل کے ناظرین بھی دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آئیے مناجات میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بندے کا یقین جتنا کامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ آئیے مناجات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر
شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاری کے راہ پل سیراد یا الہی جب چلوں تاری کے راہ پل سیراد آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نے کہ ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نے کہ ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے میرا بنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے میرا بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب بڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ یا الہ العالمین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے بے وجود کو وجود عطا کرنے والے، اے دریاؤں کو روانی عطا کرنے والے، اے پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والے، اے اس آسمان کو بغیر ستون کے ہم پر سایہ کرنے والے، اے کامل قدرت والے، اے ہمارے خالق و مالک، اے گناہ گاروں کی مغفرت کرنے والے رب غفار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے رب ستار، تیری بارگاہ میں مولا حاضر ہیں۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، مناجات میں جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں ساری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔